بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا تھی؟ جواب: نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال: جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے اور کہاں کہاں جا گرے تھے؟ جواب: بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے طور سینا یا زبیر پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس پہاڑ کے 6 ٹکڑے ہو گئے تھے، 3 مکہ میں جا گرے اور 3 مدینہ میں۔ جو ٹکڑے مکہ میں جا گرے وہ یہ ہیں: جبل سور، جبل صبیر، جبل حرا، اور مدینہ والے یہ ہیں: جبل احد، جبل وطقان اور جبل رضوی۔ ان کے مستقل پہاڑ بن گئے۔ سوال: کس نبی کا بچا ہوا کھانا جنت میں پہنچ جاتا تھا؟ جواب: روایت میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے افطار کے وقت کھانا جنت سے آتا تھا۔ آپ علیہ السلام جس قدر چاہتے کھا لیتے تھے، باقی کھانا پھر جنت میں واپس چلا جاتا۔ سوال: ستارے زمین سے چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے؟ جواب: بڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سب سے چھوٹا ستارہ زمین سے 8 گنا بڑا ہے اور سب سے بڑا ستارہ زمین سے 120 گنا بڑا ہے۔ سوال: جناب خدیجہ رضی اللہ عنہ کتنا عرصہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ جواب: تقریباً 25 سال۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی کو ختنہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت یابی کس طرح ہوئی؟ جواب: اللہ پاک سے معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، ایک چشمہ جاری ہوا جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور صحت یاب ہو کر باہر نکلے۔ یہ سب کچھ چشم واحد میں ہوا۔ سوال: جنت میں انسانی جسم کے صرف کس حصے پر بال ہوں گے؟ جواب: پلکوں پر۔ سوال: قرآن پاک کو یاد کر کے بھول جانے والا کس گناہ کا مرتکب ہوگا؟ جواب: گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ سوال: بد دعا دینے والا کس مشکل میں پڑ سکتا ہے؟ جواب: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے خادموں کو بد دعا دو، اور نہ ہی اپنے مال کو بد دعا دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یوں تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ سوال: نظر بد سے بچنے کے لیے کیا کھانا چاہیے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کو نظر بد اور جادو سے بچنے کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ کریلا کھانے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، کیونکہ کریلے کی خوشبو اور رس سے شیاطین دور بھاگتے ہیں۔ سوال: ایک روز راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کس چیز پر بیٹھے تھے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے تھے۔ سوال: یہودی لوگ روزہ کتنے کتنے گھنٹے کا رکھتے تھے اور افطار و سحر کس طرح کرتے تھے؟ جواب: یہودی لوگ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، گویا ان کے یہاں دن رات دونوں کو ملا کر ایک روزہ ہوتا تھا، اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ روزہ کھولنے کے بعد ایک دفعہ جو کھا لیتے تو کھا لیتے، اس کے بعد پھر نہیں کھا سکتے تھے، یعنی اسی وقت سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی؟ جواب: دوسرے آسمان پر۔ سوال: پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہے؟ جواب: پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کوے کی ہے۔ سوال: حضرت ہاجرہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب: حضرت ہاجرہ بادشاہ مصر ریکون کی بیٹی تھی۔ ریکون عبرانی زبان کا لفظ ہے۔
सवाल, खाना खाते हुए किसी शख्स को सलाम करना क्यों मना है? जवाब, फ़ुक़हा कराम ने लिखा है कि खाना खाने वाले को सलाम करना मकरूह है। हाँ, अगर गुज़रने वाला भूखा हो और उसको ये मालूम हो कि उसको खाने पर बुला लिया जाएगा तो ऐसी सूरत में सलाम करना मकरूह नहीं है। और खाने वाला अगर खाने में ऐसा मसरूफ़ हो कि सलाम करने की सूरत में खाने में हर्ज हो या लुक़मा हलक में अटक सकता हो तो उसे सलाम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हालत में खाने वाला सलाम कर सकता है, इसमें कराहत नहीं है। सवाल, नमाज या कुरान मजीद पढ़ते वक्त नींद का आना किस चीज़ की निशानी है? जवाब, अक्सर लोगों को कहना होता है कि नमाज या कुरान पढ़ने के दौरान अक्सर नींद बहुत आती है, तो कुछ उलमा कराम का मौक़िफ़ है कि नींद हमेशा खैर व आफ़ियत की जगह पर ही आती है। जब अल्लाह पाक की रहमत छा जाए तो इंसान को नींद ही आती है। क्योंकि एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि हज़रत, कांटों पर तो नींद नहीं आती, फूलों पर आ जाती है। तो बुज़ुर्ग ने फरमाया कि फूल रहमत की अलामत है और कांटे मुसीबत की अलामत है, तो नींद हमेशा रहमत और सुकून वाली जगह पर ही आती है। मज़ीद अच्छी इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।